قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں سے لڑنے والا، تعلق ختم کرنے والا، تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بھائیو، یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ خاندانوں سے مل کر بنتا ہے۔ اگر خاندان آپس میں مل کر رہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں، تو پھر یہ معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جب ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آپ پر اور معاشرے پر غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رشتہ دار آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اختلاف ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں اور روٹھ جانا ہے، ناراضگیاں ہیں۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر ناراضگیاں، تو میرے کو مشورہ کیوں نہیں لیا؟ بس بات صرف ہفتے دو ہفتے کی نہیں ہوتی، مہینے دو مہینے کی نہیں، ساری زندگی گئی۔ فلاں موقع تے ایک چھوٹی جی گل تے میرے کو مشورہ کیوں نہیں لیا، میرے کو پوچھا نہیں، بس اس کے بعد بول چال ختم، ناراضگیاں شروع، اختلافات شروع، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور جو ہے وہ سال ہر سال یہ ناراضگیاں پھر چلتی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اختلافات رکھتا ہے، خواہ مخواہ کی لڑائیاں، ناراضگیاں رکھتا ہے، ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بھی تجربہ کر لیں، جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے نا، اس کی اپنی زندگی بھی سکون کی نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کو تنگ کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، خود اختلافات پیدا کرتا ہے، اس کی اپنی زندگی بھی سکون کی نہیں گزر رہی ہوتی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑا پریشان رہتا تھا، تو اس نے سوچ بچار کی کہ یہ میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ختم نہیں ہوتی، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ چلا کہ میرا فلاں ایک رشتہ دار جو ہے وہ ناراض ہے، شاید اس وجہ سے مجھے پریشانیاں جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ گیا اور اس سے معافی مانگی اور ایک دوسرے سے صلح ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ سمجھ آئی، یہ سمجھ لگی اس کو کہ واقعی یہی مسئلہ تھا کہ میں اپنے رشتہ دار سے بولتا نہیں تھا، وہ مجھ سے ناراض تھا، میں اس سے ناراض تھا، اس لیے یہ پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ آج شاید ہماری پریشانیوں کی وجہ شاید یہی تو نہیں ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے اس بات پر غور کریں، اگر کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب، کوئی محلے دار کوئی ناراض ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معافی مانگتا ہے نا، اگر وہ یہ سمجھے کہ میری شان میں، میری عزت میں کمی آ جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے آ کر لے لے، قیامت ہو جائے۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جھک جانا اللہ جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑائیاں، جھگڑے، لڑائیاں، اختلافات کو چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں کہ یہ معاشرہ اور خاندان اور گھر کیسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔